اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے توفیق دی کہ ہم اس کے دین کو سمجھنے کے لیے جو ہے ایسے خاص وقت میں جو اسے پسند ہے اس میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، سننا اور جد و جہد کرنا، علم حاصل کرنے کی اسے قبول فرمائے۔ آئیے ہم آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے جملہ اسمیہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا، آج اس کی تیسری کلاس ہے، دیکھتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ جملہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے عموماً جملے کے شروع میں انا یعنی بے شک، یقیناً کا اضافہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب کسی جملے پر انا داخل ہوتا ہے تو وہ معنی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اعرابی تبدیلی بھی لاتا ہے۔ انا کی وجہ سے مبتدا حالت نصب میں آ جاتا ہے، یعنی دو تبدیلیاں ہوتی ہیں انا لگنے سے۔ ایک تو معنی تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں تاکید حصر کا مفہوم آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو خبر ہوتی ہے، اسم جو ہوتا ہے، جو خبر دے رہا ہوتا ہے، وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، ان درس طویل، ان آنے سے درسا جو ہے یہ جو ہے کیا ہو گیا، اس میں چلا گیا نصب میں۔ ان زیدن صالح، یہ دیکھیں انا کی وجہ سے جو ہے یہ اس کے اندر بھی تبدیلی آ گئی، مبتدا جو ہے حالت نصب میں چلا گیا۔ جس جملے پر انا داخل ہوتا ہے اس کے مبتدا کو انا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو انا کی خبر کہتے ہیں۔ یہ ٹیکنیکل جو ہے اصطلاح ہے کہ جب انا لگتا ہے تو جملے کا مبتدا نہیں رہتا، بلکہ اسے انا کی جو ہے انا کا اسم کہتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے وہ مبتدا کی خبر نہیں بلکہ انا کی خبر کہلاتی ہے۔ کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں حمزہ یا حل کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے ہم بخوبی واقف ہیں، یہ ہم نے QC1 میں بھی تفصیل سے پڑھا ہے۔ سوالیہ بنانے کے لیے آ یا حل لگاتے ہیں۔ آ یا حل کو حروف استفہام یعنی سوالیہ جو ہے حروف کہتے ہیں۔ جملے پر حمزہ یا حل داخل ہوتا ہے تو وہ صرف معنی تبدیلی لاتا ہے، ان کی وجہ سے جملے میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ مثلا زید صالح، یا زید نیک ہے۔ اب ایک چیز آپ نے اگر نوٹ نہیں کی تو میں آپ کو نوٹ کراتا ہوں، آ کے بعد دیکھیں زیدن جو ہے اس پہ تنوین آ رہی ہے، اور ہم تو یہ جانتے ہیں کہ نکرہ اسم کے اوپر تنوین آتی ہے، تو یہاں زید جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ، کیونکہ نام جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، علم ہے، یہ اس میں علم ہے یعنی اس کا ذاتی نام ہے، لہذا یہ معرفہ ہے۔ تو بعض اوقات معرفہ کے اوپر بھی تنوین آتی ہے، خاص طور سے یہ جو نام ہوتے ہیں جیسے محمد، محمد جو ہے وہ معرفہ نام ہے لیکن اس پہ تنوین آتی ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ معرفہ کے اوپر جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر کسی اسم پہ الف لام ہے اسے کہتے ہیں معرف باللام، یعنی معرفہ بنایا گیا لام کے ذریعے۔ اگر الف لام آ رہا ہے پھر تنوین نہیں ہے، الف لام کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں ہے۔ باقی نکرہ اور معرفہ دونوں پہ تنوین آ سکتی ہے۔ حل درس طویل، اب یہاں بھی دیکھیے کیا درس جو ہے وہ لمبا ہے طویل ہے؟
الف لام کے ساتھ حمزہ کی بجائے حل کا استعمال زیادہ مناسب ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ جو ہے الف لام والے کے ساتھ جو ہے وہ حل کا استعمال کرتے ہیں، باقی کے ساتھ حمزہ. یہاں پہ بھی حمزہ آ سکتا ہے لیکن زیادہ تر حل آتے ہیں. یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے یا لوگ کنفیوز کرتے ہیں، یہ ہوتے ہیں کہ جی یہ حمزہ لگا رہے ہیں، اس کے معنی بھی کیا ہے، حل کے معنی بھی کیا ہے، تو کہاں حمزہ لگائیں گے کہاں حل لگائیں گے. تو وہ یہ ہے کہ الف لام کے ساتھ حمزہ کی بجائے حل کا استعمال زیادہ مناسب. دوسری چیز جو آج کے سبق میں ہم نے سیکھی ہے، جملہ اسمیہ نافیہ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جملے میں منفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے ہم ما یا لیسا کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے لیسل نہر سب اور ما سب بعید، یعنی لیسل استعمال کرتے ہیں یا ما، دونوں جو ہے وہ حالت خبر کو حالت نصب میں لے آتے ہیں، یہ منفی کے لیے. یا ایک اور جملہ دیکھیے، لیسل نہو بسابن و ما سب. اب یہاں دیکھیں خبر حالت جر میں آ رہی ہے، اس وجہ سے بی کے استعمال سے بسابن، ماس کے بعد یہ جو اگلا لفظ آ رہا ہے اس میں بھی ما خود جو ہے وہ نفی میں لے جاتا ہے. جملہ اسمیہ تاکیدیہ جو ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے جب ہم انا کا اضافہ کرتے ہیں تو مبتدا حالت نصب میں، یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ اس کا خلاصہ ہے. مثلا ان النہر سہل، لیکن اصل میں النہر ہے لفظ، یعنی یہاں پہ یہ کس کے محلن کیا آ رہا ہے، محلن رفع کی جگہ. کیوں؟ ہم نے یہ پڑھا تھا مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور رفع کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کا مقام کیا ہے، محلن رفع ہے. لیکن انا کی وجہ سے کیا ہوا ہے، نصب میں. لیکن محلن یہ نصب میں نہیں ہے، محلن اس وقت یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، رفع کے مقام پہ بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ مبتدا کی دو ہی شرطیں ہیں، ایک یہ کہ وہ معرفہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ رفع ہوتا ہے. اور جو خبر ہے وہ بھی جو ہے رفع کی حالت میں ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا عامل لگ جائے. جیسے اگر یہ ہوتا ان النہر بسہل ہوتا، بی لگانے سے یہ کیا ہو جاتا ہے، زیر میں چلا جاتا ہے، جر میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کا محل کیا ہوگا، اس کا محل جو ہوگا رفع ہوگا. کیوں؟ دونوں مبتدا اور جو خبر ہوتے ہیں وہ رفع ہوتے ہیں. لیکن کوئی عامل آ جائے تو ظاہری تبدیلی آتی ہے لیکن محلن ان کا مقام بھی رہتا ہے. مثلا بادشاہ ہے، اس کا مقام کیا ہے، بادشاہ تاج ہے. اگر بادشاہ جو ہے وہ لباس بھیج بدل کے عوام میں چلا جاتا ہے جیسا پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو اب وہ عام آدمی دکھائی دے گا، بھیس بدلا ہوا ہے، اس نے ایک مزدور کا بھیس بدلا ہوا ہے. لیکن حقیقتاً کیا ہے، محلن وہ بادشاہ ہی ہے. بھیس بدلنے سے وہ بادشاہت اس کی نہیں ختم ہو گئی. ہم کیا کہیں گے، یہ بادشاہ سلامت بھیس بدلے ہوئے. اسی طرح یہ الفاظ کا محلن جو مقام ہوتا ہے وہ اس کا اصلی مقام ہوتا ہے. ہاں کسی وجہ سے ظاہری حالت تبدیل ہو جاتی ہے، بھیس بدل لیتا ہے، لیکن بھیس بدلنے کے بعد بھی اگر وہ وزیر ہے تو وزیر ہی ہے، اگر بادشاہ ہے بادشاہ، اگر فقیر ہے تو فقیر. فقیر کو اگر بادشاہ کے لباس پہنا دیا جائے تو فقیر بادشاہ نہیں ہو جاتا لباس تبدیل کرنے سے، حلیہ بدلنے سے. جیسا یہ کرتے ہیں لوگ کہ حلیہ بدل لیتے ہیں، حلیہ بدلنے سے اس کی اصلیت نہیں بدلتی. تو یہ محلن کی جو بات ہے یہ اس کی اصل حالت ہے. ان لیس النحوس، یہ دیکھیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ خبر بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مبتدا دونوں جو ہے وہ نصب میں چلیں گے، یہ ممکن ہے. جملہ اسمیہ استفہامیہ یعنی حمزہ یا حل لگا کے بناتے ہیں، اس سے اعراب میں تبدیلی نہیں ہوتی. مثلا حل النحول سہلن، دیکھیں دونوں جو ہے اپنے اصل حالت میں آ گئے، کیا ہے، رفع. خبر کے دونوں حصے مبتدا اور خبر جو ہے کس میں ہوتے ہیں، حالت رفع میں. ان کا محل کیا ہے، ان کا مقام اصلیت کیا ہے، وہ رفع ہے. ہاں کسی وجہ سے اگر وہ نصب یا جر میں آ رہے ہیں،
ہم یہ تو پہچان لیں گے کہ یہ اس وقت حالت نصب اور جر میں ہے، لیکن ذہن کی اس بیک گراؤنڈ میں ہماری یہ رہنا چاہیے کہ بادشاہ سلام جو ہے بیس بدلے کھڑے ہیں، یا وزیر صاحب بھی اس کے جو ہے ساتھ بیس بدلے ہوئے. ہاں اب آتے ہیں کام کی طرف. زید عالم، پہلے تو یہ بتائیے جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب. اس کا آسان سوال کا جواب یہ ہوتا ہے آپ اسے 3 اسٹیج سے گزاریں. پہلے دیکھیں مرکب تو نہیں ہے، مرکب توصیفی ہے. مطلب مرکب برادر میں اسی طرف آ رہا ہوں، میری بات کو تھوڑی توجہ دیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو. مرکب عطفی نہیں ہے کیونکہ 12 عطف کے جو حروف تھے کوئی اس میں دونوں میں نہیں آ رہا. چلو وہ دے. اگلا ہم لیتے ہیں مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں اسم چاروں پہلوؤں سے ایک جیسے ہوتے ہیں. مثلا یہ دونوں رفع میں ہیں، ٹھیک. دونوں جو ہے وہ مذکر ہیں، ٹھیک. دونوں جو ہے وہ کیا ہے، نکرہ اور معرفہ ہے. نکرہ ہے تو نکرہ ہونا چاہیے، معرفہ ہونا چاہیے. یہاں میں اٹک گیا، یہاں یہ توصیف والا کلیہ میرے حلق سے نہیں اتر رہا. کیوں؟ زید جو ہے ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تو معرفہ ہوتا ہے، تنوین سے میں خطا ہو رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے یاد دلا دیا کہ سر یہ تو تنوین بے شک لگی ہے لیکن یہ کیا اس میں علم ہے، ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ایک معرفہ ہو گیا، ایک نکرہ. لہذا یہاں جو ہے وہ جو توصیف صاحب کو میں پکڑ کے لایا تھا کہ مرکب توصیفی ثابت کروں، اس کو ایسے منہ پھیرا اور بھاگ گیا. انہوں نے کہا میں نہیں ہوں، یہ آپ کو غلط ہے، یہ ایک معرفہ ایک نکرہ کیسے مجھے برابر. اب میرے پاس اسم یا جملہ ہے. اب اضافی، پہلے مرکبات کو تو فارغ ہونے دو بھی. اب جو ہے وہ اضافی کو لیتے ہیں. اضافی کی یہ ہوتی ہے کہ پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ خفیف ہوتا ہے. جیسے میں نے دیکھا زیدون پہ تنوین، مرکب اضافی بھی بھاگ گیا. اس نے کہا یہ تو خفیف ہی نہیں، آپ مجھے کہاں کہہ رہے ہو کہ یہ میرا نہیں ہے، میں یہاں ہوں. جب تینوں مرکب بھاگ کے جو ہم نے پڑھے تھے، پیچھے ایک ہی رہ گیا جملہ. بھائی جملے کی شرائط، جملے کی شرائط یہ کہ پہلا اسم جو ہوگا مبتدا وہ معرفہ ہوگا. زید معرفہ ہے، آپ لوگوں نے بتایا، مجھے تو نہیں پتا، میں تو تنویر پہ خطا ہو رہا ہوں، اس بھائی کی طرح جو بھی کر رہا ہوں. عالم نکرہ ہے، خبر نکرہ ہوگی. تو اس کی 2 ہی شرطیں ہیں. مبتدا جو ہے کیا ہوگا، وہ معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. اور دوسری شرط یہ کہ وہ جو ہے رفع میں ہو، رفع میں تو ہو. تو لہٰذا یہ جملہ اس طرح ثابت ہوا. آپ نے جب بھی قرآن میں کسی جو ہے وہ مرکب کو دیکھنا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جملہ ہے یا نہیں ہے، آپ نے تمام مرکبات کو اس پہ باری باری جو ہے گزارنا ہے. اگر وہ کسی مرکب میں فٹ ہو گیا آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یہ تو یہ فلانا مرکب ہے. اور اگر مرکب نہیں ہو رہا پھر آپ جملے کی جو ہے شرائط لیتے ہیں. تو کیا زید عالم ہے؟ ان زیدن عالم مرکب ہے یا ٹائم کم ہے اس لیے ابھی ہم وہ پوری ایکسرسائز نہیں کریں گے، صرف جواب دیں جملہ ہے یا مرکب ناقص ہے؟ جملہ ہے. بے شک زید عالم ہے. بے شک زید عالم ہے. کیا بات ہے، آپ لوگ کو ماہر ہو گئے ترجمے کی. ما زیدن بھی عالمی. عالم اب بتائیں مرکب ہے یا جملہ ہے؟ سر جملہ جملہ زید مرکب عالم ہے. کیا ترجمہ کیا؟ زید عالم نہیں ہے، بیچ اس کا ہاں اس میں بی کی وجہ سے ڈبل ترجمہ ہوگا. نہیں زید عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے. باقی وہ آپ جو کر رہے ہیں محافتاً اس کو قبول کر لیا جاتا ہے، نہیں زید عالم ہے نہیں، لیکن زید عالم نہیں ہے پھر کہنا پڑ جائے گا، شروع میں پھر نہیں لائیں گے. لیکن اگر ماں کا ترجمہ آپ شروع میں لاتے ہیں تو جملہ تو آپ کا یہی ہے، زید عالم نہیں ہے. زید بی عالم کا ترجمہ ہے زید عالم ہے. حل المعلمون مشفقون. ہاں جی، جملہ ہے یا مرکب ہے؟ سر جملہ. تو ترجمہ کیجئے. کیا اساتذہ مشفق شفیق ہے. یس شفیق ہے.
کیا اساتذہ شفقت کرنے والے ہیں؟ ٹھیک ہے. اوکے. اب ان المعلمین مشفقون. جی ہاں بے جی شک ہاں بے شک اساتذہ اساتذہ شفقت کرنے والے ہیں. شفقت کرنے والے ہیں. تو وہ عربی میں ہے شفقت. مشفق بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، لیکن زیادہ تر شفقت کا لفظ ہے. حل کتب صعبت. ہاں سر جی، صحابہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ بات مشکل. کیا کیا سب کتاب مشکل مشکل ہے؟ ہے؟ کیا کتاب مشکل ہے؟ کیا کتاب مشکل ہے؟ ہاں کتابیں. کتب سر جمع نہیں. ہاں جمع ہے کتب. کیا کتابیں مشکل ہے؟ کیا کتابیں مشکل ہیں؟ ہاں، لیکن یہاں جو میں رکا ہوں وہ میں کسی اور وجہ سے رکا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے الکتب، اور آگے صرف اس کی جو ہے واحد مؤنث آ رہی ہے. کیوں؟ غیر عاقل ہے. غیر عاقل کی وجہ سے. غیر عاقل کی جمع کے لیے صرف ہمیشہ جو ہے وہ مؤنث واحد اور مؤنث. واحد آئے گی. کیا کتابیں ہوتی ہیں؟ لا بل کتب سہلت، سہل آسان. نہیں کتابیں نہیں آسان ہیں. بلکہ کتابیں آسان ہیں. بلکہ میں نے ان کے بلکہ رجلان صادقان. کیا مرد سچے ہیں؟ دو نہیں کہاں ہے سے آگے دو. مرد آئے؟ کہاں سے؟ پہلے تمہیں بتاؤ نا مرد کہاں سے آگے. راجولان راجلان. کیا دونوں مرد سچے ہیں؟ راجولان. ہاں تو دو کا صیغہ آئے گا نا. کیا دو مرد سچی ہیں؟ واحد اور جمع کے پاس ہے. کیا دونوں مرد سچے ہیں؟ ان الرجلین صادقان. بے شک بے مرد شک سچے ہیں. مرد سچے ہیں. مرد کہاں سے آگے؟ کہاں سے ترجمہ پکڑا آپ نے مرد کا؟ کہاں پہ؟ سر رجلین رجلین. جمع ہے نا. جمع ہے بے شک. دونوں مرد سچے ہیں. سر دونوں یہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہے وہاں پہ بھی. یہ رفع اور نصب. یا نون تو اس کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں جمع کہ کا دونوں صیغہ ہوتا نہیں ہے. ہے. آنے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تسنیہ کا صیغہ نہیں ہے. تسنیہ ہوتا تو کیا لفظ لاتے؟ چلے رجلان. آنے. لان آنے اور والا. لین بھی آنے اینڈ پہ اتی آنے میں. آتا ہے. ہاں یہ جو دوسرا لفظ کہا تھا وہ کیا کہتا ہے؟ رجلین کے علاوہ کیا ہے؟ کیا لین صرف وہ ہاں زبر کے ساتھ بھی، ہاں لئی نے بھی جیسے تھا. مسلمان مسلم ہے، کچھ اس طرح بھی تھا. مسلمان اور مسلمین ہے. سر یہ لائنیں جو ہے یہ تو تسنیہ کا ہو گیا. بھی تسنیہ کا ہے. اسی کے لیے تو دیکھو ترجمہ صحیح لکھا ہوا تھا. میں آپ کو جو جا رہا تھا وہ یہ نکالنا چاہتا تھا. رجلین رجلین لین آئے گا، اور رجلون اگر ہوگا تب رجلان رجلین اینا یا زبر کے ساتھ جو نون آئے گا وہ وہاں آئے گا، یہاں زید کے ساتھ آ رہا ہے. مار رجلان صادقین. نہیں دونوں مرد سچے ہیں. نہیں مرد دو مرد نہیں ہے. دونوں مرد سچے نہیں ہیں. ہل معلمات و غائبات. کیا معلمات طالبات کیا غیر حاضر ہیں؟ معلمات کیا غیر حاضر ہیں. استانی ہوتی ہے، معلومات استانی ہوتی ہیں. کیا غائبات استانیہ غائب حاضر ہیں، ہیں؟ گم ہیں، غیر حاضر غیر ہیں. حاضر ہیں. کیا استانیے گم غائب ہیں؟ لا معلمات مال معلمات و غائبات. نہیں نہیں غیر حاضر استانیہ نہیں ہے. غیر حاضر نہیں. غائب نہیں. یا غائب الیس الکتاب نافع. کیا کتاب مفید کیا نہیں کیا ہے؟ کتاب مفید نہیں ہے. بلا فائدہ ان مفید نہیں ہے. الکتاب نافع، بلکہ ہاں بے شک کتاب مفید ہے. کیا محمود جھوٹا ہے؟ حل محمود کاذب. جی ہاں یقیناً محمود جھوٹا ہے. نام ان محمودا کاذبا. کیا دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں؟ حل طفلتان عابدتان. اگر میں یہ کہوں کیا دونوں بچے عبادت گزار ہیں تو کیا تبدیلی لائیں گے آپ اس میں؟ تان کی جگہ طفلان. طفلین ہو جائے گا. سر طفلان. جملہ بنائے نا، جملہ بنا کے دکھائیں مجھے. حال
الطفلان ویری الطفلان گڈ بردر، آپ نے بالکل صحیح جج کیا کہ یہ جو تا ہے یہ تے نکل جائے تو یہ جو ہے مذکر کا صیغہ بن جاتا ہے. حل طفلتان کی جگہ حل طفلان، حل طفلان عابدان ہو جائے گا. دونوں سے تا کو غائب کر دیں تو یہ مذکر ہو جائے گا. بے شک دونوں بچیاں عبادت گزار ہیں. ان البنتان صادقتان، اگر میں کہوں بے شک دونوں بچی عبادت گزار ہیں تب کیا ہوگا؟ ابنان سر ابنان نہیں ہوگا. ویری گڈ وصال، ویری گڈ، ویری گڈ. دونوں لفظ آتے ہیں، ولد بھی آتا ہے اور ابن بھی آتا ہے. بنتانے کی جگہ جو ہے ابنانے یا جو ہے ولدات میں ہو سکتا ہے، اور آگے صادقانے ہو جائے گا، تا نکل جائے گا. ویری گڈ. کہ کم از کم آپ کے ذہن نے یہ تو بتایا کہ بنت کی جگہ ابن آئے گا. میں تو عزت بننا اور سر بلد ہم نے لڑکے کے لیے پڑھا تھا نا، تو اس وجہ سے میں نے لڑکے کو بھی کہتے ہیں بیٹے کو بھی کہتے ہیں ولد. جیسے والدہ والدین جو ہے یہ اسی سے نکلا ہے ولد بیٹے کی نسبت سے، لیکن عام کلام میں جو ہے لڑکے کو بھی کہتے ہیں. کیا حامد سچا نہیں ہے؟ لیسا حامد صادق. جی ہاں حامد سچا نہیں ہے. نام لیسا حامد صادق. کیا وہ ثانیہ بیٹھی ہیں؟ حل معلمات و قائدات نہیں بلکہ ثانیہ کھڑی ہیں. لا بل معلمات و قائمات. الیس اللہ بکافی، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق ہی جھوٹے. یہ ہی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ لا سے لا سے ڈبل تاکید ہے نہیں. اس جملے میں. انا کی تاکید بھی آ رہی ہے، لکاذبون میں لا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف تاکید آ رہا ہے، تو لہذا دو تاکید ہے، بے شک اور ہی، یہ دونوں تاکید کے لفظ آگے. بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں، یعنی ڈبل زور دیا گیا. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ بلا ان اللہ علیم، خبردار بے شک اللہ جاننے والا ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے. الیس اللہ بعزیز، کیا اللہ غالب نہیں ہے؟ فإن الانسان کفور، تو بے شک انسان انکار کرنے والے ہیں. ان الساعۃ آتیہ، بے شک آتی. آئیے یہ آج کی جو ہے دونوں حدیث مبارک ایک جیسی ہیں. والمؤمنون من آمن الناس علی دمائہم واعمالہم، یعنی مومن وہ ہے جس سے لوگ جو ہیں ان کے خون مال جو ہے وہ محفوظ ہو. اور دوسری یہ آپ کی پڑھی ہوئی ہوگی المسلم من سلم مسلم، مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان سلامتی میں ہوں، حفاظت ہوں، من لسانے ہی، اس کی زبان سے، و یدی ہی، اور اس کے ہاتھ سے. الخلق عیال اللہ، یعنی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی کیا ہے؟ عیال ہے، اہل ہے. فاحبہ جس نے اس سے محبت کی، خلقہ یعنی اس مخلوق سے، اللہ اللہ کی وجہ سے، من احسن عیالی، گویا اس نے اللہ کے ساتھ ایسا کیا جو اس کی اہل کے ساتھ. مقصد یہ ہے کہ مخلوق جو ہے اللہ کی اہل ہے، گھر ہے، خاندان. جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. یہ ان کے اوریجنل اسکرپٹ ہے. المسلم من سلم مسلم من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، یعنی ہر قسم کے شر سے اس سے جو ہے وہ محفوظ ہو. الخلق عیال اللہ ہے، یعنی پوری دنیا جو ہے وہ ایک خاندان کی طرح اللہ کے، اور آپس میں بھرپور محبت گزارنی چاہیے. یعنی اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں گویا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ تھا آج کا درس. بونس پوائنٹ یس، کل سے انشاءاللہ آپ کا تیسرا عشرہ شروع ہوگا، کیونکہ آج شام جو ہے مغرب کے بعد آنے والی ہے جو شام میں ہوگا، تو اس لیے اس کی دعا دیکھ لیتے ہیں. اللہم اجرنی من النار. یہ رمضان پاک کے 3 عشرے جو ہیں ان کے پہلا عشرہ رحمت ہوتا ہے، دوسرا جو عشرہ ہوتا ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے نجات ہوتا ہے جہنم سے. تو اس کی دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار. نار سے یہاں مراد ہے جہنم، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے، جہنم سے پناہ دے، بچا، کیونکہ یہ مغفرت ہے. تو آئیے دعا جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک،
نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو یہ تو ہمارا آج کا درس پورا